بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کے معاملے پہ ہم بات کر لیتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ میسیجز کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو سادی سادی بات بتاؤں کہ کوئی خبر نہیں ہے۔ بات سیدھی سی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے لگ بھگ عمران خان صاحب کے معاملے پہ ایسا لگتا ہے کہ قدرت پہ ہی معاملہ چھوڑ دیا، یا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان جانے اور اسٹیبلشمنٹ جانے، اور تحریک انصاف تو کچھ کرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ یہ معاملہ لمبا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کا جو پورا سیزن تھا وہ ضائع کر دیا۔ پاکستان میں جو احتجاج ہوتا ہے وہ اگست کے مہینے سے یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ پھر جب زیادہ سردی ہوتی ہے تو پھر احتجاج نہیں ہو سکتا، پھر اس کے بعد فروری، مارچ اور اپریل، ان مہینوں میں پاکستان میں احتجاج ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر احتجاج کی ڈیٹس نہیں رہتی، بہت گرمی ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو احتجاج کا سیزن ہے وہ بھی ضائع کر دیا۔ ویسے انقلاب کا کوئی سیزن نہیں ہوتا، لیکن سیاسی جماعتوں کے احتجاج کا سیزن ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے صرف بیانات دیے ہیں، چھوٹے موٹے احتجاج کیے ہیں، سٹیٹمنٹس دیے ہیں، تقاریر کی ہیں، یا کچھ جگہوں پہ جا کے کارکنوں کو اکٹھا کیا ہے تھوڑا بہت، بس یہ کیا۔ کوئی اسٹریٹ موومنٹ کی جو تیاری عمران خان صاحب نے کہا تھا وہ کہیں دکھائی نہیں دی۔ عمران خان صاحب کی بہنیں اپیل کرتی رہی ہیں، اور اڈیالہ جیل کے باہر بھی اب لیڈرشپ نہیں پہنچتی۔ کئی مرتبہ عمران خان کی بہنوں نے کہا کہ 10,000 لوگ آ جائیں۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر واقعی میں 10,000 لوگ آ گئے اڈیالہ جیل کے باہر تو اتنا دباؤ پیدا ہو جائے گا کہ عمران خان کی بہنوں کی عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے گی۔ دیکھیں، عوامی دباؤ پیدا ہو جائے تو پھر تو واقعی میں ملاقات ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کی ان کی فیملی سے، لیکن جب تک عوامی دباؤ نہیں ہے تب تک پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، خاص طور پہ عاصم منیر صاحب، ملاقات تو نہیں ہونے دیتے، اور انہوں نے چیزوں کو بہت زیادہ پکڑ لیا، گرپ میں لے لیا۔ جب تک عالیہ حمزہ صاحبہ باہر تھیں تب تک چلے ہزاروں نہیں تو سینکڑوں لوگ تو پہنچ جاتے تھے اڈیالہ جیل کے باہر۔ 2، 4، 5، 700 لوگ وہ پہنچا دیتی تھی کچھ نہ کچھ کر کے، بار بار ٹیلی فون کر کے، لوگوں سے رابطے کر کے، اور وہ رپورٹ بھی بناتی رہتی تھی کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے۔ تو عالیہ حمزہ جن پہ بہت تنقید کی جاتی تھی، بہت سارے لوگوں کو وہ کھٹکتی تھی، چپتی تھی، تو ٹھیک ہے اب وہ گرفتار ہو گئی ہیں تو وہ لوگ پھر ذمہ داری لے لیں اور اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ لوگوں کو پہنچائیں۔ لیکن نہیں، خواتین نے جو ہے بڑی ہمت دکھائی ہے پاکستان تحریک انصاف کے معاملے میں۔ اگر مرد حضرات بھی اتنی ہمت دکھاتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی، لیکن چلے ابھی تو پاکستان تحریک انصاف شاید یہ سوچ رہی ہے کہ کوئی دباؤ بنانے کا فائدہ نہیں ہے عمران خان صاحب جانے اور اسٹیبلشمنٹ جانے۔ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے، جو عمران خان صاحب نے جیل کے اندر سے کہا تھا وہ بھی نہیں ہو رہا۔ فائنینشل ٹائم نے ایک رپورٹ پاکستان کے بارے میں جاری کی ہے، پاکستان کے حالیہ کرائسس کے حوالے سے، اور یہ رپورٹ آپ دیکھیں، فائنینشل پوسٹ کی رپورٹ ہے۔ پاکستان کو سالوں کے بدترین توانائی کے بحران کا سامنا ہے، جہاں دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 14 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے۔ یہ اب عالمی میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ حالات ہو گئے ہیں۔ حکومت نے بجٹ کے اقدامات نافذ کیے ہیں جن میں روزانہ 2 گھنٹے بجلی کی جبری بندش وہ کہہ رہے ہیں، اور کام کے 4 دن کر دیے ہیں۔ گاڑیوں کے اندر ایندھن آدھا کر دیا ہے، یہاں تک کہ پی ایس ایل جو ہے ان کے لیے بھی انہوں نے کہا گھر بیٹھ کے میچ دیکھو۔ لوگوں کو سبسڈیز ختم کر دی گئی ہیں، ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ایل این جی کا تقریباً تمام حصہ پاکستان کا جو ہے قطر سے آتا ہے، وہ بھی لگ بھگ ختم ہو گیا ہے، ترسیل رک گئی ہے اس کی بھی۔ تو پاکستان میں جو ہے بہت برے حالات ہو گئے ہیں۔ یعنی ایل این جی خریدنے پہ مجبور ہو گیا پاکستان پہلی مرتبہ مہنگی اسپاٹ مارکیٹ سے، تو پاکستان وہ لے رہا ہے۔ اسی دوران پاکستان نے اپنے ذخائر کو سہارا دینے کے لیے آئی ایم ایف سے 1.2 ارب اور سعودی عرب سے 3 ارب ڈالر حاصل کیے۔ یہ پاکستان کی کل معاشی صورتحال ہے اس وقت، بیڑے غرق ہوا ہر چیز کا، لیکن ضد اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ عمران خان سے معافی منگوانی ہے، عمران خان کو خوف زدہ کرنا ہے، چاہے اس کے لیے پوری قوم کی قربانی دینی پڑ جائے۔ ایک آدمی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ضد پورا ادارہ بدنام ہو گیا، پورا ملک بدنام ہو گیا، ملک میں انسانی حقوق کی پامالیاں ہو گئیں، اور ایک پولیٹیکل لیڈر جس کے اوپر جعلی مقدمات ہیں وہ بیچارہ جیل کے اندر بند ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے عمران خان کرپٹ آدمی نہیں ہے، بے ایمان آدمی نہیں ہے۔ عمران خان کے بدترین مخالفین اس بات کی گواہی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جیل کے اندر بند ہے اور اس کی صحت سے کھیلا جا رہا ہے۔
74 سال کا عمران خان اس کے لیول کا دوسرا آدمی نہیں ہے پاکستان میں، لیکن وہ لوگ جو عمران خان کے سامنے بونوں کی اوقات بھی نہیں رکھتے، وہ عمران خان کو دیوار سے لگا کے بندوق کے زور کے اوپر اپنی منمانی کر رہے ہیں، اور وہ منمانی صرف اس لیے کر پا رہے ہیں کہ پاکستانی انتظار کر رہے ہیں کسی معجزے کا۔ اگر پاکستانی کسی معجزے کا انتظار کرنے کی بجائے خود کھڑے ہو جائیں نا، تو اقبال نے کہا تھا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ اللہ بھی مدد تبھی کرتا ہے جب انسان اپنی مدد کے لیے خود ہمت کرتا ہے۔ وہ ایک بڑا زبردست محاورہ ہے، ہمت مردہ اور مدد خدا۔ لیکن یہاں پہ لوگ کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ان کا جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں۔ پنجاب میں انہوں نے صحت کا اور تعلیم کا بجٹ جو ہے اس میں کٹوتی کر کے 50 ایکڑ کی فلم انڈسٹری کے لیے کوئی وہ بنا رہے ہیں کہ جناب ہم فلم سٹی بنانے جا رہے ہیں۔ فلم سٹی سے فلم تھوڑی بنتی ہے، فلم تو بنتی ہے کانٹینٹ سے، فلم تو بنتی ہے ان کو اجازت دینے سے۔ کیا پاکستان میں کوئی آزادی سے فلم بنا سکتا ہے؟ بے شمار ایسے ٹاپکس ہیں جن کے اوپر فلمیں بنے تو پوری دنیا میں مشہور ہو جائیں، لیکن یہاں چربا فلمیں بنائی جاتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح فلم بنانے کی، اصلاحی فلم بنانے کی، یا کوئی انقلابی فلم بنانے کی، یا ریئل ایشوز کے اوپر فلم بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے پاکستان میں، الاؤ ہی نہیں کرتے۔ تو کمرشل قسم کی چربا فلمیں بنتی ہیں، آپ جتنا مرضی پیسہ لگائیں، چاہے ہیلتھ میں سے کاٹ کے، چاہے تعلیم میں سے کاٹ کے، اور یہی وہ کر سکتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، اور انہیں روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور لگاتار پاکستان جو ہے وہ ان حرکتوں کی وجہ سے نیچے جا رہا ہے۔ ناظرین، اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تھوڑی دیر پہلے یہ اطلاع آئی ہے کہ 1 درجن کے قریب مزید کارگو طیارے، جو فوجی طیارے ہیں امریکہ کے، یہ 1 درجن کے قریب طیارے ہیں، یہ بھاری فوجی ساز و سامان لے کر مڈل ایسٹ کی طرف آ رہے ہیں۔ میں بھی ابھی جب یہ ویڈیو سن رہے ہوں تب تک پہنچ گئے ہوں یا وہ پہنچنے والے ہوں۔ بہرحال یہ امریکہ اسلحہ جو ہے بڑی مقدار میں اکٹھا کر رہا ہے یہاں پہ مڈل ایسٹ میں، تاکہ ہر طرح کی صورتحال میں امریکنز کو ایک مرتبہ پھر بیک فٹ پہ نہ جانا پڑے۔ یعنی اتنا اسلحہ وہ یہاں پہ اکٹھا کر رہے ہیں، اتنا ساز و سامان لے کر آ رہے ہیں، ایسا زبردست گھیرا وہ ڈال رہے ہیں چاروں طرف سے ایران کو، کہ اگر فیوچر میں دوبارہ لڑائی ہو جاتی ہے تو پھر انہیں پہلے کی طرح پیچھے نہ ہٹنا پڑے یا ان کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رشیا کا ایک لگژری جہاز گزر گیا تھا، اور اس وقت آبنہ ہرمز میں سے جو ابھی اطلاع آئی ہے 2 جہاز گزرے ہیں، ان میں ایک چینی جہاز ہے اور ایک جاپانی جہاز ہے۔ یہ دونوں آئل ٹینکرز ہیں، چائنا کے اور جاپان کے، ایک یو اے ای سے نکلا ہے اور ایک جو ہے سعودی عرب کا تیل لے کر جا رہا ہے۔ آبنہ ہرمز کو انہوں نے عبور کر لیا ہے ایران کی اجازت سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکن کیا کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، کمزور اور چھوٹے ملکوں کے جہاز تو امریکن روک سکتے ہیں، لیکن کیا وہ آبنہ ہرمز سے گزرنے والے چائنا کے اور بڑے ممالک کے، رشیا کے یا جاپان کے جہازوں کو روک سکتے ہیں؟ یہ ابھی کل تک پتہ چل جائے گا۔ رشیا کا جہاز تو گزر گیا تھا یہاں سے۔ ایک اور جہاز جو ہے اس کو امریکن نے پکڑ لیا، اس کے اوپر انہوں نے دھاوا بول دیا، اور یہ جو خبر آئی ہے اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاز ہے جو پاکستان سے عمان جا رہا تھا، اور یہ کنٹینرز والا جہاز ہے، یہ پاکستان سے عمان جا رہا تھا، تو اس کے اوپر امریکن نے دعویٰ بول دیا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اور امریکی فورسز نے پاکستان سے عمان جانے والے کنٹینر بردار جہاز کو ایرانی جہاز سمجھ کے دعویٰ بول دیا۔ بلو سٹار 3 نامی جہاز ہے، عمان میں رجسٹرڈ ہے۔ ناظرین، آپ کو پتا ہے ٹرمپ ایک کے بعد ایک عالمی لیڈر کو نشانہ بناتے رہتے ہیں، تو انہوں نے پہلے کئی ممالک کے لیڈرز کو نشانہ بنایا، جس میں ایک فرانس کا لیڈر میکرون، پیدرو جو اسپین سے ہے، اور جارجیا میلونی جو اٹلی سے ہے، پھر اس کے بعد جو فرانس کے علاوہ وہ کینیڈا کے جو صدر ہیں ان کو نشانہ بنایا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے معافی کسی کو نہیں دی۔ جتنے ماضی میں ڈونلڈ ٹرمپ کے یا امریکہ کے بڑے بڑے اتحادی تھے ان سب کو ٹارگٹ کیا، اور ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جرمن ایک بچا تھا تو جرمن چانسلر کے خلاف بھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا کہ جرمنی کے چانسلر فریڈرک میرز کا خیال ہے کہ ایران کے لیے جوہری ہتھیار رکھنا ٹھیک ہے۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اگر ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہو تو پوری دنیا یرغمال بن جائے گی۔ میں اس وقت ایران کے ساتھ وہ کر رہا ہوں جو دیگر اقوام یا صدور کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ کوئی تعجب نہیں کہ جرمنی معاشی اور دیگر لحاظ سے اتنی بری حالت میں ہے، یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا۔ اب دیکھیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہر ایک کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں اور جھٹ سے دے دیتے ہیں۔
انہوں نے برطانیہ کے خلاف بڑے سخت سٹیٹمنٹس دیے ہیں ماضی میں. تمام وہ ممالک جو امریکہ کے دوست ہیں، اسی وجہ سے آج یورپی ممالک یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے لیے چائنا بڑا خطرہ ہے یا امریکہ بڑا خطرہ ہے، کیونکہ یورپینز نے آنکھیں بند کر کے امریکنز پہ انحصار کیا تھا اور چائنا کو اور رشیا کو اپنا دشمن سمجھا تھا. آج چائنا جو ہے وہ کہہ رہا ہے یورپ کو ہمارے ساتھ ٹریڈ کرو، ہم آپ کے ساتھ مل کر آپ کے مفادات کے لیے کام کریں گے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ دھمکیاں لگا رہا ہے. رشیا جو ہے اس کی یوکرین کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے. رشیا ماضی میں کئی مرتبہ یورپ کو کہہ چکا ہے کہ ہم آپس میں مل کر بھی رہ سکتے ہیں. اب یہ بات جو ہے وہ یورپ نے بھی کہنا شروع کی ہے کہ جناب ہمیں روس کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے اس میں. لیکن پاکستان نے CNN کو بتایا اس اہم موقع پر کہ توقع کی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جو تجاویز مسترد کر دی ہیں، اس کے بعد ایران کی جانب سے ترمیم شدہ تجاویز کا ایک اور مسودہ پیش کیا جائے گا. یہ پاکستان کے ذریعے سے ہی ہوگا. ایران نے پاکستان کے ذریعے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا تھا کہ اس فارمولے کے تحت ہم آبنائے ہرمز کو کھول دیتے ہیں، باقی چیزیں بعد میں کر لیتے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے انکار کر دیا تھا. اب پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ایران سے ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ ترامیم شدہ ایک نئی تجاویز کا مسودہ ہمارے حوالے کرے گا، ہم امریکہ کو دیں گے. تو یہ مذاکرات اسی طرح چلتے رہیں گے، جنگ بندی رہنی چاہیے، بس آہستہ آہستہ آبنائے ہرمز بھی کھلنے کی طرف چلی جائے گی. لیکن ابھی تو امریکہ کا فائدہ ہے، امریکہ کا اپنا تیل بک رہا ہے، دنیا میں تیل کا سب سے بڑا ڈیلر وہ بن گیا ہے. اوپیک ناظرین ایک بہت بڑا سسٹم ہے اوپیک کا. یہ وہ ممالک اس کے اندر شامل ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جو تیل بیچتے ہیں. اب اوپیک جو ہے نا، یہ امریکہ کو زیادہ کو پسند نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے، اس ادارے کی وجہ سے، یا اوپیک کا جو ایک سسٹم ہے، اس کی وجہ سے امریکہ کی اجارہ داری نہیں ہوتی تیل کی مارکیٹ پہ. تو اب یو اے ای اس کے بیچ میں سے نکل گیا، اس سے امریکہ بہت خوش ہوگا. 1960 میں اس کا قیام ہوا تھا، امریکہ کو یہ زیادہ پسند نہیں تھا، تو اب اس کو نقصان پہنچ گیا ہے. یو اے ای اس کے بیچ میں سے نکل گیا ہے. انہوں نے کہا جی ہم مئی میں اس کے اندر نہیں ہوں گے، مئی سے ہم اس کے بیچ میں سے نکل جائیں گے. سعودی عرب کو اس کا نقصان ہوا ہے، اور بھی دیگر ممالک جو ہیں جو تیل کا کاروبار کرتے ہیں ان کو بھی اس کا نقصان ہوا ہے. لیکن الٹیمیٹلی امریکہ کو اس کا فائدہ پہنچے گا. تو یو اے ای نے اس سے پہلے امریکہ کے کہنے پر اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن بھی کی تھی، اور اب یو اے ای نے جو ہے وہ امریکہ کے کہنے کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ وہ اوپیک میں سے بھی نکل گئے ہیں. تو یہاں پہ ایک جھٹکا ہے سعودی عرب کے لیے، اور سعودی عرب اس کو کبھی پسند نہیں کرے گا. یو اے ای نے کئی اقدامات ایسے کیے ہیں جو سعودی عرب کو زیادہ پسند نہیں آ رہے. ادھر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایک بعد ایک نیا ریکارڈ لگا رہے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ میرے پاس ایک خبر ہے، یہ خبر دیکھیں آپ کتنی مزے کی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کا وہ واحد لیڈر بننے جا رہا ہے جس کی فوٹو پاسپورٹ کے اندر ہوگی. اگر آپ دنیا بھر کے ممالک کے پاسپورٹ دیکھیں نا، تو اس کے اندر لیڈروں کی فوٹوز نہیں ہوتی. لیکن یہاں پہ ایک بندوبست کیا جا رہا ہے بلومبرگ کی خبر کے مطابق، اور اس خبر کے مطابق بندوبست یہ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کی 250ویں اینیورسری کے موقع پر، یہ 250 سال کا امریکہ ہونے جا رہا ہے، تو اس کی جو اینیورسری ہے اس کے موقع کے اوپر ایک لمیٹڈ ایڈیشن پاسپورٹ جاری کیا جائے گا جس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کا فوٹو ہوگا. ہے نا عجیب چیز؟ یعنی اس سے پہلے ہم نے نہ کبھی ایسا دیکھا نہ کبھی ایسا سنا، لیکن اب ایسا ہونے جا رہا ہے، اور پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ کسی لیڈر کی فوٹو جو ہے وہ لگائی جائے گی پاسپورٹ کے اندر. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی فوٹو والے پاسپورٹ آئیں گے، امریکہ کے پاسپورٹ لمیٹڈ ایڈیشن کے، اور یہ محکمہ خارجہ امریکی پاسپورٹ پر امریکی ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر لگانے کے منصوبے کو حتمی شکل دے رہا ہے. یہ بلومبرگ نے بھی کہا ہے اور فاکس نیوز نے بھی کہا ہے. امریکن میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا، اور اس میڈیا نے رپورٹ کیا جو ذرا ڈونلڈ ٹرمپ کے، فاکس نیوز تو آپ کو پتہ نا ان کی پارٹی کے ذرا قریب ہے. تو یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو نرگسیت کی عادت پڑ گئی. یہ تو بالکل ویسے ہو گئے جیسے مریم نواز ہر چیز کے اوپر اپنا فوٹو ٹھوک دیتی ہیں. وہ ایک میں انٹرویو سن رہا تھا، ایک شخص بتا رہا تھا کہ ہمیں دوائیاں ملتی تھی سرکار سے اور ہماری والدہ کا علاج چل رہا تھا. وہ بندہ یہ بتا رہا تھا. وہ کہتا ہے جناب کہ ہماری دوائیاں بند کر دی گئیں، اور یہ کہا گیا جناب اب آپ اسپتال سے آ کے دوائیاں نہیں لیں گے، آپ کے گھر ملیں گی. وہ کہتے ہیں جی ہم 8 مہینے انتظار کرتے رہے، اور ہم بازار سے دوائیاں خرید کے استعمال کرتے رہے کہ کب یہ ہمارے گھر دوائیاں دیں گے. تو اس کے بعد وہ بندہ بتاتا ہے کہ جناب جب دوائیاں ہمارے گھر آئیں تو اس کے اندر سے وہ دوائیاں جو جان بچانے والی دوائیاں تھیں اور جو قیمتی دوائیاں تھیں وہ غائب تھیں، اور چھوٹی موٹی دوائیاں جو غیر ایک معمولی قسم کی دوائیاں جو ہیں وہ اس کے اندر شامل تھیں، جو ہر گلی محلے کے میڈیکل سٹور سے بہت سستی مل جاتی ہیں.
لیکن ڈبے کی قیمت جو ہے وہ دوائیوں کی قیمت سے زیادہ تھی. تو یہ وہی نرگسیت ہے جو نواز شریف کی ہے, وہی نرگسیت ہے جو مریم نواز کی ہے. یہ سارا خاندان جو ہے وہ ذہنی مریض ہے, اسی کام پہ لگے ہو, اپنا فوٹو چپکاتے ہیں سرکار کے پیسے پہ. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی حرکت جو ہے یہ دیکھ کر مجھے اس خاندان کی بڑی یاد آئی کہ یہ ویسے ہی ہیں, ان کا فیورٹ وزیر اعظم بھی ویسا ہی ہے اور ایک ہی طرح کے کام کرتے ہیں سارے. زبردست ہے. ایک اور ناظرین خبر آئی ہے, یہ خبر سن کے مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی, لیکن اگر یہ خبر ٹھیک ہے اور اس کی تصدیق آ جاتی ہے تو بڑی شاندار خبر ہے. پاکستان نے اس خبر کے مطابق ایران کو زمینی رستہ فراہم کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ بہت سارا مال ایران میں پہنچ نہیں پا رہا کیونکہ امریکہ نے ایک ناکہ بندی کی ہوئی ہے. تو اب ایران کو زمینی مال کیسے پہنچے گا؟ اس حوالے سے پاکستان کی وزارت تجارت نے ایک نئے حکم نامے کے تحت ایران جانے والے کارگو کے لیے 6 سرکاری زمینی ٹرانزٹ کوریڈور کھول دیے ہیں. یہ رستے کراچی، پورٹ قاسم اور گوادر کو بلوچستان کی مختلف شاہراہوں کے ذریعے ایران کی سرحدی مقامات ہیں، تفتان ہے جیسا کہ، اور ایک اور ایریا ہے گبت، ان علاقوں کے ساتھ یہ جوڑتے ہیں. رپورٹس کے مطابق ایران جانے والے 3000 سے زائد کنٹینرز کراچی بندرگاہ پر اس وقت پھنس گئے جب انہیں لے جانے کے لیے مقررہ بحری جہاز پہنچ ہی نہیں سکے. اب ایران سے وہ آئیں گے تو لے کر جائیں گے نا اپنا مال، اور اب ان کنٹینرز کو ٹرکوں کے ذریعے زمینی راستے سے منتقل کیا جا رہا ہے. اس خبر میں جو ہے نا وہ امریکن اور ان کے سہولت کار اور جو لوگ اسرائیل کو پسند کرتے ہیں یا ایران سے نفرت کرتے ہیں مغربی ممالک میں جتنے بھی لوگ ہیں، وہ اس کے اوپر بڑا سخت رد عمل دینے اور کہنے ہیں پاکستان نے ہمارے ساتھ ڈبل گیم کی ہے، پاکستان کو ایران کو یہ کنٹینرز نہیں دینے چاہیے تھے. ابھی اس کی کوئی تصدیق ہے، سچ نہیں آ رہی، لیکن یہ خبر آئی ہوئی ہے اور خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. خبر کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان کی وزارت تجارت نے یہ کوریڈورز کھولے ہیں اور ان کے مطابق ایران کو سپلائی ہو رہی ہے ان کے کنٹینرز کی جو امریکن ناکہ بندی کی وجہ سے بحری جہازوں کے ذریعے ایران تک نہیں پہنچ پا رہے. ناظرین ایک آخری خبر جاتے جاتے آپ کو میں دیتا ہوں. یہ رشیا میں کیونکہ اس وقت ہیں ایران کے نائب وزیر دفاع، اور وہاں سے ایک سٹیٹمنٹ آیا. روسی وزیر دفاع آندرے نے نائب وزیر دفاع کے ساتھ ان کی ایک ملاقات ہوئی اور مذاکرات کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تنازع کو صرف اور صرف سفارتی ذرائع سے حل کرنے کی حمایت کرتے ہیں. ہم ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتے ہیں. میں برادر ایرانی عوام اور ان کے مسلح افواج کے لیے ملک کو درپیش تمام خطرات پر قابو پانے کے لیے طاقت اور ہمت کی خواہش کرتا ہوں. ہم اس صورتحال کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے تیار ہیں. اور انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا کہ ماسکو اور تہران صورتحال کی کسی بھی تبدیلی میں ایک دوسرے کی حمایت جاری رکھیں گے. حالات کچھ بھی ہوں، ایران اور رشیا جو ہے وہ اکٹھے کھڑے ہوں گے. اور اس پہ شکریہ بھی ادا کیا گیا راضی رکھنا. انہوں نے خود بتایا تھا کہ وہ طریقہ انہیں اچھے سے آتا ہے کہ اس میں جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں، تو وہ بہت اچھا یہ کام کر رہی ہیں. تو انہیں پتا ہے کہ میں چاہے جہاز لوں، چاہے میں راکٹ لوں، چاہے جو مرضی میں چیز لے لوں، سونے کا بنا ہوا جہاز بھی لے لوں، تو مجھے ابھی کوئی نہیں چھیڑ سکتا کیونکہ عوام کی اوقات نہیں ہے ان کو لگتا ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ ہے. تو یہ طیارہ انہوں نے لیا اور طیارے کے بارے میں پتا چل رہا ہے کہ جناب یہ تو عیاشی والا طیارہ ہے. اب اس کے اوپر رپورٹیں آ رہی ہیں سامنے. یہ تو باتیں چھپا رہے تھے لیکن کمپنی نہیں بتا دیا کہ جناب یہی لے کر گئے. اب یہ پرائیویٹ طیاروں میں وہ طیارہ ہے جو عیاشی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک مقام رکھتا ہے. ایلون مسک جیسے لوگ اس طیارے کو استعمال کرتے ہیں. گلف اسٹریم بڑا کمال طیارہ ہے، مہنگا ترین جہاز ہے. اس میں بیڈ روم بھی ہے، بہترین زبردست، آپ سو سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں، مساج چیئرز وغیرہ، بہت کچھ ہے جہاز کے اندر. کمال جہاز اور بڑا سیف جہاز ہے. تو یہ جناب مریم نواز کے لیے لیا گیا تاکہ وہ انجوائے کرے. 4 جھوٹے جواز ابھی تک پیش کیے گئے مسلم لیگ نون کے لوگوں کی جانب سے یا پنجاب حکومت کی جانب سے، اور یہ جھوٹے جواز ہیں چاروں. میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1، پہلے یہ کہا گیا کہ یہ ایئر لائن کے لیے خریدا گیا، پھر پتا چلا کہ اس ایئر لائن کا تو وجود ہی نہیں ہے، تو جھوٹ پکڑا گیا. پھر یہ کہا گیا یہ ایئر ایمبولنس ہے. اور بھئی اتنی مہنگی ایئر ایمبولنس تو ہوتی نہیں. ایئر ایمبولنس کے لیے جہاز استعمال ہوتے ہیں، وہ تو بہت سارے لیے جا سکتے ہیں اتنے پیسوں میں. تو یہ ایئر ایمبولنس بھی نہیں نکلی اور یہ بھی جھوٹ پکڑا گیا کہ اس کے اندر تو ایسا کوئی اسٹیچر کوئی چیز ہے ہی نہیں. پھر تیسرا جناب یہ کرائے کے اوپر ہم دیا کریں گے. اور بھئی اس کا کرایہ کون دے گا؟ یہ تو ملینز کے اندر اس کا 1 گھنٹے کا اڑنے کا خرچہ ہے، یعنی ملینز کے اندر اس کا 1 گھنٹے کا اڑنے کا خرچہ ہے. یہ اتنا مہنگا جہاز ہے، اس کی مینٹیننس پہ بہت پیسے لگتے ہیں. تو یہ کرائے والا جھوٹ بھی ان کا پکڑا گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ کیونکہ ہم نے غریبوں پہ پیسے خرچ کیے ہیں رمضان میں، تو اپنے لیے ایک طیارہ لے لیا، تو پھر کیا ہوا؟ آپ اندازہ کریں کیسے بے شرم ہے یہ لوگ کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب ہمارا بجٹ ہے، ہم جو مرضی کریں. اور بھئی قوم کا پیسہ ہے، کسی کے باپ کا پیسہ تھوڑی ہے.
اور غریبوں پہ جو پیسہ خرچ کیا وہ قوم کا پیسہ خرچ کیا. غریبوں سے ہی پیسہ چھینتے ہیں اور پھر بعد میں انہیں اس میں سے تھوڑی سی پینٹس دے دیتے ہیں, چند دانے ان کے آگے پھینک دیتے ہیں. مثال کے طور پہ غریب کا خون نچوڑ لیتے ہیں, غریب کو بھاری بل بھیجتے ہیں, اس کو ٹیکسز لگاتے ہیں. جب وہ بالکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا پیسہ واپس کر کے اس پہ احسان جتلا دیتے ہیں. یہ ان کا طریقہ واردات ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت پھر بھی جو رمضان کے اندر مستحقین کو پیسے دے رہی ہے یا امداد دے رہی ہے وہ پنجاب گورنمنٹ سے زیادہ ہے. یہاں پہ 10,000 ہے تو وہاں پہ 12,500 ہے, تو وہ پھر بھی زیادہ امداد دے رہے ہیں غریب صوبہ ہونے کے باوجود. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں, بیوروکریسی پر پنجاب میں نئی نوازشات شروع ہو گئی ہیں اور نئی گاڑیوں کی بھی ایک کمال قسم کی پالیسی آ گئی ہے. افسران جو ہے وہ اب زیادہ لگژری اور زیادہ آسائش والی گاڑیاں, زیادہ مہنگی گاڑیاں بڑی تعداد میں استعمال کر سکیں گے. ان کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے اور ان لمیٹڈ پیٹرول بھی ان کو میسر رہے گا. فیملی بھی گاڑیاں استعمال کریں, خود بھی گاڑیاں استعمال کریں, ان لمیٹڈ پیٹرول بھی ہے, موجہ ہی موجہ. تو یہ پنجاب کی بیوروکریسی کے لیے زبردست پالیسی آئی ہے اور انہیں بہت مبارک ہو. اور اس کے علاوہ جناب اگر آپ پرسنٹیج کے اندر دیکھیں کہ غربت میں اضافہ سب سے زیادہ کہاں ہوا ہے تو یہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں جس صوبے میں سب سے زیادہ غربت میں اضافہ ہوا ہے وہ صوبہ بلوچستان نہیں ہے. بلوچستان تو پہلے ہی بہت غریب تھا. وہ صوبہ جنگ زدہ بلوچستان یا خیبر پختونخوا یہ نہیں ہے. وہ صوبہ جو ہے وہ پنجاب ہے. پنجاب میں سب سے زیادہ غربت کے اندر اضافہ ہوا ہے اور لگاتار اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن پنجاب کے حکمران امیر ہو رہے ہیں, طاقتور ہو رہے ہیں. پنجاب کے حکمران جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ آسائشیں حاصل کر رہے ہیں. ناظرین, تحریک انصاف کی ایک میں چھوٹی سی بات آپ سے کر لیتا ہوں. تحریک انصاف میں شدید مایوسی ہے. دیکھیں, جب تک عمران خان صاحب کا کوئی پیغام باہر نہیں آئے گا نا, یا ان کا کوئی میسج کلیئرلی سامنے نہیں آئے گا, یا ان کی فیملی بیٹھ کے کوئی کلیئر بات نہیں کرے گی, تب تک مجھے لگتا ہے کہ یہی صورتحال رہے گی. لوگ بہت غصے میں ہیں کہ ان کے نمائندوں نے کچھ نہیں کیا عمران خان کے لیے. حقیقت پتہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو عوامی نمائندے تھے نا وہ عوام کی طرف دیکھ رہے تھے. یہ نے ایران کو راضی کرنے کے لیے چائنا سے مدد کیوں مانگی؟ اس کی دو بہت بڑی وجوہات ہیں. نمبر ایک, امریکی سینیٹر نے یہ انکشاف کیا, کرسٹن گلیبرانڈ نے, کہ ایران جنگ آج بھی امریکہ کو روزانہ $1 ارب کی پڑ رہی ہے. اور انہوں نے اپنے ہاؤس میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ لوگ ہم پر شدید ناراض ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ یہ لڑائی کب ختم ہوگی اور کتنی لمبی چلے گی. ہمارے روزانہ $1 ارب اب بھی یہ جو ناکہ بندی کی ہوئی ہے اور جو فوج کو سٹینڈ بائی پہ رکھا ہوا ہے, ہتھیاروں کی ترسیل جاری ہے, یہ روزانہ امریکہ کو $1 ارب کی پڑ رہی ہے. یہ کرسٹن گلیبرانڈ جو ان کی سینیٹر ہیں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا. دوسرا, ٹرمپ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ مڈ ٹرم الیکشن بھی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے وہ ڈرونا خواب بن جائیں گے. اگر تھوڑی سی بھی سیٹیں ادھر سے ادھر ہو گئی نا تو ٹرمپ کا بچنا مشکل ہو جائے گا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت تھوڑے سے مارجن سے بچے ہیں. ایوان نمائندگان کے اندر ووٹنگ ہوتی ہے اور ووٹنگ اس بات پہ ہوتی ہے کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کو محدود کیا جائے, اس کی قرارداد پیش کی جاتی ہے. تو ایک طرف ووٹ پڑتے ہیں 212 اور دوسری طرف ٹرمپ کی مخالفت میں بھی ووٹ پڑتے ہیں 212. تو یہاں اگر ایک ووٹ اور دوسری طرف چلا جاتا تو ڈونلڈ ٹرمپ فارغ ہو جاتے. اب یہ ہوا ہے ایوان نمائندگان میں کہ برابر ہوگی ووٹنگ, قرارداد فارغ ہو گئی. ایک ووٹ بھی یہاں پہ ہوتا, اکثریت ان کے پاس آ جاتی ہے, وہ قرارداد پاس ہو جاتی. تو ٹرمپ کتنی تھن میجورٹی کے ساتھ وہاں پہ موجود ہے. ٹرمپ وہ میجورٹی انجوائے نہیں کر رہا جو امریکی صدور انجوائے کرتے ہیں اور مقبولیت بھی لگاتار نیچے جا رہی ہے. دوسرا, کانگریس کی اپروول جنگ کے حوالے سے وہاں پہ ایک قرارداد بار بار آئی, وہاں پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ صرف ایک ووٹ سے کامیاب ہوتا ہے. سینٹ میں بھی کانگریس کی جب قرارداد وہاں پہ آتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے حالات اتنے آسان نہیں ہیں جتنے ماضی میں ہوا کرتے تھے. اور اگر مڈ ٹرم الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ ہار جاتے ہیں کسی وجہ سے, وجوہات تو بہت ساری ہیں, تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی منمانی نہیں کر پائیں گے اور امریکہ کو اپنا صدر تبدیل کرنا پڑے گا. بہت ممکن ہے کہ ٹرمپ کے خلاف ایک مواخذہ یا جس کو امپیچمنٹ کہتے ہیں وہ آ جائے. اور نارملی پھر یہی ہوتا ہے کہ جس صدر کو امپیچ کیا جاتا ہے وہ خود ہی ریزائن کر کے چلا جاتا ہے. ناظرین, نیتن نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور اعلان کیا ہے کہ 60% غزہ پہ اس وقت اسرائیلی فورسز کنٹرول کر چکی ہیں. یعنی غزہ کا 60% علاقہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی باقی جو ایریا ہے اس کو ہم مستقبل میں دیکھ لیں گے. اب بورڈ آف پیس بننے کے بعد سے لے کر اب تک جو عالمی سطح پہ آوازیں اٹھتی تھی غزہ کے لیے وہ بھی ویسے نہیں اٹھ رہی. وجہ کیا ہے؟ بورڈ آف پیس بن گیا ہے, سارے مسلم ممالک اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں, تو جو آوازیں اقوام متحدہ میں یا دیگر پلیٹ فارمز کے اوپر اٹھائی جاتی تھی, اب کیونکہ یہ سارے خود اس بورڈ آف پیس کا حصہ ہے جو غزہ کے معاملات کو دیکھ رہا ہے, تو وہ اس شد اور مت کے ساتھ آواز اٹھائی نہیں جا رہی. بورڈ آف پیس نے معاملے کو دبا کر رکھ دیا ہے. جتنا ظلم اور بربریت گزشتہ 3-4 سالوں میں ہوئی, بجائے کہ اس کا حساب لیا جاتا,
बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद जो आवाजें उठती थी वो बांध दी गई हैं।